اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ عید الفطر کے بعد جمعۃ المبارک کا وظیفہ شیئر کروں گی، جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ بار شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الفطر کے بعد ہمیں عید الفطر سے بھی زیادہ جس کی فضیلت ہے وہ والی عید بخشی ہے، اور وہ عید ہے جمعۃ المبارک والے دن کی عید۔ جمعہ کے دن کو عیدین کے دن سے بھی زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بے شمار امتیازات سے نوازا ہے، جن میں ایک یوم جمعہ کا امت کے لیے خاص کرنا ہے، یعنی امت کے لیے خاص دن ہے، جبکہ اس دن سے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصاری کو محروم رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے پہلے والوں کو جمعہ کے دن سے محروم رکھا۔ یہود کے لیے ہفتہ کا دن اور نصاری کے لیے اتوار کا دن تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں برپا کیا، جمعہ کے دن کی ہمیں ہدایت فرمائی اور جمعہ، ہفتہ اور اتوار بنائے۔ اسی طرح یہ اقوام روز قیامت تک ہمارے لیے تابع رہے گی۔ دنیا والوں میں ہم آخری ہیں اور قیامت کے دن اولین میں ہوں گے، اور تمام مخلوق سے قبل اولین کا فیصلہ کیا جائے گا۔ بحوالہ رواہ مسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن اپنی بندگی کے لیے جمع ہونے کا حکم دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مومنو، جب جمعہ کے دن کے لیے اذان دی جائے گی تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو۔ ابن قیم فرماتے ہیں، جمعہ کا دن عبادت کا دن ہے، اس کا دنوں میں ایسا مقام ہے جیسا کہ مہینوں میں ماہ رمضان کا، اور اس دن قبولیت کی گھڑی کا وہی درجہ ہے جیسا کہ رمضان میں شب قدر کا۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے جمعۃ المبارک کے دن کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ بار شکر ہے کہ کل ہم نے عید الفطر منائی، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید کے دن سے بھی افضل دن ہمارے سروں پر فگن کیا، ہمارے سروں پر بلند کیا۔ تو جمعۃ المبارک کے دن کی قدر کریں، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہوں۔ کچھ علاقوں میں آج عید الفطر منائی جائے گی، اور ایک ہی دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دو خوشیوں سے نوازے گا۔ اول خوشی عید الفطر کی، اور دوسری خوشی جمعۃ المبارک کے دن کی، یعنی جمعۃ المبارک کے دن کو عیدین کے دن سے بھی زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ تو بہت ہی خوش قسمت لوگ ہیں وہ جو جمعۃ المبارک کے دن عید الفطر بھی منائیں گے اور جمعۃ المبارک کی فضیلتوں، رحمتوں، برکتوں سے بھی مالا مال ہوں گے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس مقدس گھڑی کی، اس مقدس دن کی قدر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو سنے گا، قبول کرے گا، آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں، سمجھ لیں اور نوٹ بھی فرما لیں۔ آپ نے جمعۃ المبارک والے دن نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد یا پھر نماز مغرب سے پہلے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ جن علاقوں میں آج عید الفطر منائی جائے گی وہ عید کی نماز کے بعد بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے، ایک تسبیح آپ نے استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، اور ایک تسبیح آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ کی پڑھنی ہے۔ اس کے اول اور آخر آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ان دو تسبیحات کے ساتھ درود پاک کی تسبیح کو بھی شامل کر لیں گے تو اس کے فضائل اور زیادہ بڑھ جائیں گے۔ آپ نے جمعۃ المبارک والے دن ان تسبیحات کا ورد کرنا ہے، اول اور آخر 21 مرتبہ درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ نمبر 2 پہ، جن علاقوں میں آج عید ہے وہ لوگ نماز عید ادا کرنے کے بعد
21 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد کریں، صرف 21 مرتبہ، اور 11 مرتبہ یا حسیب یا غنی یا رزاق کا ورد کریں۔ اول آخر درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کریں۔ جن علاقوں میں عید ہو گئی ہے وہ لوگ صرف جمعۃ المبارک کے دن جو میں نے آپ کو تسبیحات بتائی ہیں بس آپ نے وہی تسبیحات پڑھنی ہیں، اور جن علاقوں میں آج عید الفطر منائی جائے گی وہ لوگ ان دونوں وظائف کو کر سکتے ہیں، یعنی عید الفطر کے وظائف کو بھی کریں اور جمعہ کے دن کی جو میں نے تسبیحات بتائی ہیں ان تسبیحات کو پڑھ کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا اس دن کی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں کوئی مسلمان نماز پڑھے اور اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ کریم اس کو ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ ابن قیم نے قبولیت کی گھڑی کی تعین کے سلسلے میں اختلاف کو ذکر کرنے کے بعد حدیث کی روشنی میں ذیل کے 2 قول کو ترجیح دی ہے۔ اول، وہ گھڑی خطبہ شروع ہونے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کا درمیانی حصہ یعنی درمیانی وقفہ جو ہوتا ہے وہ ہے، یعنی جب خطیب خطبہ دینے کے لیے بیٹھتا ہے اس وقت سے لے کر جب تک نماز ادا نہ ہو جائے اس کے درمیان جو وقت ہے وہ قبولیت کا وقت ہے، اس وقت مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ نمبر 2 پہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک کے درمیان والا جو ٹائم ہے یہ بھی قبولیت کا وقت ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن کا صدقہ دیگر ایام کے صدقوں سے بہتر ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے لیے جنت میں تجلی فرمائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا ہر جمعہ تجلی فرمانا ہے۔ جمعہ کا دن ہفتے میں بار بار آنے والی عید ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عید کا دن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے طے کیا ہے، جسے جمعہ ملے وہ اس دن غسل کرے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، خوشبو لگائے، تیل لگائے اور مسجدوں کی طرف روانہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، خوب اچھی طرح پاکی حاصل کرے، تیل استعمال کرے یا گھر میں خوشبو میسر ہو تو وہ استعمال کرے، پھر جمعہ کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر 2 آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر جتنے ہو سکے نوافل پڑھے، اور جب امام خطبہ دینے کے لیے بیٹھے تو خاموشی سے سنتا رہے، تو اس کے لیے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے جمعۃ المبارک کے دن کا، اور جمعۃ المبارک کے دن کی تیاری کر کے مسجدوں کی طرف روانہ ہونے کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ بار شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو گناہوں سے نجات پانے کے لیے اتنا مقدس اور عظیم دن ہمیں بخشا ہے۔ تو آپ اس دن کی قدر کریں، اس دن کی ایک ایک گھڑی اللہ کی یاد میں گزاریں۔ آج شوال کا پہلا جمعہ ہے اور اس جمعہ میں آپ اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ بفضل خدا آپ کو ملے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کار فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔